بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال او كما قال عليه الصلاة والسلام يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل ألا يا ساكن كسر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنول الخراب إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك وإن تغفر فأنت لذاك أهل وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، آپ کی یہ شاندار مسجد دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ اتنی عظیم و شان مسجد بن گئی۔ اللہ نے ہمارے مولانا شبیر احمد صاحب کو ایک ذریعہ اس کے لیے بنایا، اور پہلے کافی سال پہلے آئے تھے تو وہ جیسے تہہ خانہ ہوتا ہے ایسے چھوٹی سی مسجد نیچی تھی، کافی دیر ہوگی پہلے آئے تھے، بیان بھی کیا تھا۔ آج یہ شاندار مسجد دیکھ کر بہت دل خوش ہوا۔ اللہ نے ہمارے مولانا شبیر صاحب کو بڑا ہی قبول کیا ہے۔ انہوں نے پہلے حسنین کی 2 شاخوں میں پڑھایا، پھر مرکز میں بہت عرصہ پڑھایا۔ ہمارے فیصل آباد میں مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں انہوں نے پڑھا، پھر انہیں مدرسے کی 2 شاخوں میں پڑھایا، چنوڑ میں، پھر شاہکوٹ میں، پھر حسنین کے اندر پڑھایا۔ اللہ نے ان کو بڑا ہی قبول کیا ہوا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ ان کی محنتیں دیکھ کر ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عزیز کو اس علاقے والوں کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ بنائے، اس سے بڑھ کر ان کو دین کی خدمتیں کرنے کے شوق، جذبے، بلبلے نصیب فرمائے، اس سے بڑھ کر اللہ ان کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، ان کو پورے عالم کی ہدایت کا روشن مینارہ بنائے۔ آپ حضرات سے بات یہ کرنی ہے کہ انسان پر 2 حالات آتے ہیں، ایک خوشیوں کے حالات، ان اللہ کی طرف سے انعاموں کے حالات، نعمتوں کے حالات۔ ان خوشیوں کے حالات میں، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے حالات میں، انعاموں کے حالات میں، یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بن جائے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کرے، تو اللہ رب العزت
وہ نعمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، کرم کے رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد بنی، اللہ نے ہمیں ذریعہ کے طور پہ قبول کیا تو ہم شکر ادا کریں گے، اللہ ہم سے اور زیادہ دین کا کام لیں گے۔ اور دوسرے حالات پریشانیوں کے، غموں کے، دکھوں کے بھی انسان پر آتے ہیں۔ ان پریشانیوں، دکھوں، غموں کے اندر ایک تو ان پریشانیوں کے اندر صبر کر لینا، ویلا نہ کرنا، اللہ کے گلے نہ کرنا، اللہ کے شکوے نہ کرنا، صبر کر لینا، اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں بھی صبر کرنے کی وجہ سے مسلمان کے وہ پریشانیاں عبادت اور دین میں بدل جاتے ہیں۔ اس صبر کرنے کی وجہ سے دکھ، تکلیفیں عبادت اور دین میں بدل جاتے ہیں۔ پھر دوسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسنون طریقہ سکھایا، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر اللہ سے عافیت مانگنا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہ سے دعائیں مانگنا، عافیت مانگنا، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر اللہ ان پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں میں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ پھر ان مصیبتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کو غم پریشانیاں پہنچی، پھر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب بھی یاد آتے رہی، کوئی بیٹا فوت ہو گیا، والدین کے فوت ہو گئے، کوئی اور قریبی فوت ہو گیا، جب بھی یاد آیا یہ پڑھتا رہا، ایسے ثواب ملے گا صبر کرنے پہ جیسے پہلے دن اس کو ثواب ملا تھا، ایسے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تکلیفیں بھی مسلمان کے لیے عبادت اور دین بنتے ہیں۔ یہ آزمائشیں، پریشانیاں بھی جب صبر کرتا ہے، اللہ سے عافیت مانگتا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت اور دین بنتے ہیں۔ ہم پر پریشانیوں کے حالات آئیں، کبھی ہم اللہ کے شکوہ نہ کریں، کبھی وویلے نہ کریں، کبھی لوگوں کے سامنے اللہ کی شان کے خلاف بات نہ کرے، اس پر صبر کر لے، 2 نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت کے اللہ سے دعا مانگیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ دکھ، تکلیفیں عبادت ہمارے لیے عبادت اور دین بن جائیں گے۔ یہ خوشیوں کے حالات آتے ہیں، راحتوں کے، انعاموں کے، ان خوشیوں کے اندر، راحتوں، انعاموں کے حالات میں اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بن جائیں تو اللہ کریم نعمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں اس بندے پہ جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ کرم اور فضل کے، انعاموں کے دریا بہا دیتے ہیں جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر نہ شکری کرے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے انعاموں کی نہ شکری کرے، نہ قدری کرے، اللہ کے گلے کرے، تو وہ نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ انعام بھی نہ شکری سے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ آزمائشوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی کو رب العزت نے فرمایا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تیرے رب نے، تمہارے رب نے یہ حکم دے رکھا ہے اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، البتہ ضرور بے ضرور میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، البتہ ضرور بے ضرور انعاموں کو اور بڑھاؤں گا۔ یہاں ہماری عربی گرامر میں ایک لام تاکید کا ہے، اس کو معنی البتہ، یقیناً، سچ مچ، دوسرا نون ثقیلہ کا جس کا معنی ضرور بھی ضرور، پھر کم ضمیر کا اتصال
البتہ ضرور بھی ضرور میں تمہارے انعاموں کو اور بڑھاؤں گا، تمہاری خوشیوں کو اور بڑھاؤں گا، تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اللہ کا اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ لیکن اللہ نے ہماری دل جوئی کے لیے 3 تاکیدیں لائے، ایک لام تاکید کا جس کے معنی البتہ، یقیناً، سچ مچ، دوسرا نون ثقیلہ کا اس میں ضرور بھی ضرور، تیسرا قم ضمیر کا اتصال، البتہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میرے انعاموں کی ناقدری کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اشارہ ہے ناقدری کرنے سے انعام